جب مسجد میں آئیں انتہائی ادب کے ساتھ جوتا رکھیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کی عبادت میں خلل نہ آئے، اس کی تلاوت قرآن میں خلل نہ آئے، اور خود آپ بدتمیزوں کے زمرے میں نہ آ جائیں. عالم دین کو راستہ دینے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ہو جاتا ہے. روئے زمین کا وہ حصہ جسے مسجد کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں اتنا کامل ہے. جس طرح رب کی توحید میں کوئی شریک نہیں نہ ہو سکتا، اس طرح مسجد کی جگہ کی، وقف اللہ جگہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. مہمان اگر عزت پانا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے آداب کا خیال رکھے، اور مومن اگر عزت پانا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھے. دنیا کا نظام اور طرح چلتا ہے، احکم الحاکمین کا نظام اور طرح چلتا ہے. کہا دنیا میں مزدور مزدوری کرتا ہے، جب کر کے فارغ ہو جاتا ہے نا شام کو، پھر اسے اجرت دی جاتی ہے. اللہ کا نظام قدرت، نظام دین، نظام اسلام، نظام روحانیت الگ ہے. جب مومن ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں میٹر چلنے لگ جاتا ہے نیکیوں کا. یہ بھی آداب میں سے ہوتا ہے. یہ آج کل ہم ساتھیوں کو تصوف کے کچھ رموز پڑھا رہے ہیں رات کو. یہاں مسجد میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے، اور یعنی عشاء کی نماز کے بعد حاج صاحب جو ہیں وہ قرآن مجید کی بنیادی قواعد پڑھاتے ہیں. اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ جو ان کے پاس چند دن پڑھ لے گا نا، وہ قرآن مجید روانی کے ساتھ پڑھنے کے قابل ہو جائے گا. اور 8 سے 9 بجے کے بعد، یعنی 8 سے 9 بجے تک پھر یہ میرے دوست بیٹھ جاتے ہیں میرے پاس. میں انہیں کچھ اصول تصوف اور روحانیت سنانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ان کے لیے بھی خیر ہو جائے اور میرے لیے بھی خیر ہو جائے. ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس جاری تھی، تو اچانک ایک سنگی آ گیا. اس نے کہا السلام علیکم. تو سب نے ایسے دیکھنے لگے، اور جو بات چل رہی تھی اس سے توجہ ہٹ گئی میری بھی. اور ظاہر ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ آگے اتنی اونچی بول السلام علیکم، جیسے یہ نمازی حضرات آتے ہیں نا، آگے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو آ کے اونچی آواز میں سلام کرتے ہیں. یہ میں جب آتا ہوں تو میں بعض اوقات مجھے راستہ چاہیے ہوتا ہے، دوست جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں اتنی سی آواز میں سلام کرتا ہوں کہ بس میری آواز جو بیٹھا ہے اس کے کانوں تک پہنچ جائے. اونچی آواز میں مسجد میں سلام کرنا آداب کے خلاف ہے. ہاں جب کوئی بندہ قرآن نہیں پڑھ رہا، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اور اسی طرح کوئی مجلس تربیت کی جاری نہیں ہے، لوگ اپنے اپنے طور پہ بیٹھے ہیں، تو اس وقت اونچی آواز میں سلام کرنے میں کوئی قباحت نہیں. لیکن جب مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہو، چاہے وہ سنت یا نوافل یا کچھ بھی پڑھ رہے ہو، اسی طرح مسجد میں اگر کوئی ایک شخص بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اس وقت بھی اونچی آواز میں سلام کہنا درست نہیں ہمارے دین میں. ہمارا دین اس سے منع کرتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مجلس علم جاری ہے، اگر آپ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ مجلس علم ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علم کی مجلس ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث ہی بیان کیا جائے. آپ لوگ بھی یہی سمجھتے ہوں گے؟ ہاں. تو اگر مجلس علم جاری ہو تو اس میں بھی آداب یہی ہوتے ہیں کہ آپ جب آئیں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، جہاں مناسب جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں. اسی طرح سلام آہستہ آواز میں کہیں. جوتا رکھنا ہو تو آہستہ آواز میں. کپڑا رکھنا ہے یا اس کو چھنڈنا ہے، بعض اوقات ہے نا چھنڈ کے لوگ پہنتے ہیں کہ اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہ ہو. ویسے اے تو دے کیڑے نکل جاننا دل دماغ دے، تو اے چھوٹے موٹے کیڑے کچھ نہیں کہتے. ظاہری کپڑا جھاڑ بھی لیا اور دل دماغ کے کیڑے نہ نکلے تو پھر ان کے جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. بہرحال شرعی مسئلے پہ آ جائے کہ اگر جھاڑنا بھی پڑے تو آہستہ انداز میں جھاڑ، بلکہ باہر ہی جھاڑ کے آنا چاہیے. مسجد میں جھاڑنا بھی نہیں چاہیے. مسجد میں جلنی صرف وہی چلنی چاہیے جو مسجد کے در و دیوار کو صاف کرنے کے لیے استعمال کی جائے. اس کے علاوہ مسجد میں ایسی چیزیں چھڑنا اور یہ درست نہیں ہے. چلو ان بھائی کا کو اللہ اجر دے، انہوں نے کپڑا چھنڈا ہے تو ان کی وجہ سے سب کے لیے بات ہو گئی. میرا بڑا دل کرتا ہے اپنے ساتھیوں کے لیے. اچھا پہلے میں ساتھیوں کی اس طرح کی باتیں دیکھتا تھا نا تو میں غصہ ہو جاتا سی. میں کہنا سا یار ایڈے بڑے ہو گئے نے تے انہوں نے مجھے نہیں پتہ لگا کہ مسجد آداب کی نے اور مسجد وچ حاضر کیویں ہونا ہے. پھر مینوں بعد دے وچوں سمجھ آئی وقت دے نال عقل ودی ہے نا بندے دی، فہم شعور ود ہے. پھر مینوں سمجھ آئی کہ مینوں اس واسطے پتہ ہے کہ میں مولوی صاحب دا پتر ہاں. انہاں بیچاریاں نوں اس واسطے نہیں پتا کہ یہ مولوی صاحب دے پتر نہیں. لہذا مینوں انہاں نوں مسئلہ سمجھان واسطے انہاں دے شعور دی سطح تے جا کے سوچنا چاہیے. کچھ ہے کہ میں اپنے سطح تے بیٹھ کے سوچا بھی مینوں تے 5 سال دی عمر چ اس مسئلے دا پتہ لگ گیا سی تے یہ بندہ 50 سال دی عمر دا تے اینوں نہیں پتہ لگا. مینوں یہ بات من لینی چاہیے اور سمجھ آ جانی چاہیے کہ مینوں اگر انہاں چیزاں دا پتہ ہے نا تے میں مولوی صاحب دا پتر ہاں تاں واسطے پتہ ہے.
اور بات اگر تھوڑی سی موضوع سے ہٹ بھی جائے تو آپ بھی سخی لوگ ہیں، درگزر کریں گے اور ان باتوں کا آپ کو ہی فائدہ ہے۔ جب مسجد میں آئیں جوتا رکھنا ہو تو احترام کے ساتھ رکھیں۔ ایک دلیل دیتا ہوں اس پہ، بڑے آدمی کے سامنے اونچا بولنا بدتمیزی کہلاتا ہے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں، علم میں بڑے ہوں یا منصب میں بڑے ہوں۔ ان کے سامنے اونچا بولنا کیا کہلاتا ہے؟ بولو نا یار، بد اخلاقی، کہ یہ بدتمیز آدمی ہے، کیا کرتا ہے یہ۔ اچھا کوئی سامنے نہ بھی نہ کہے تو پرا ہو کہ لوگ یہی کہتے ہیں بدتمیز آدمی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ گھر کس کا ہے؟ ہم میں سے تو کسی کا نہیں ہے، ہم سارے اس کے خادم ہیں، اس کی خدمت ہمارے ذمے ہے، اس کو آباد رکھنا، اسے صاف ستھرا رکھنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اسے روشن رکھنا، یہ ہمارے ذمہ فرض ہے۔ لیکن اس گھر کا مالک کون ہے؟ حتیٰ کہ یہ اتنا اللہ کی ملکیت میں کامل ہے، یہ مسجد جسے روئے زمین کا وہ حصہ جسے مسجد کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی ملکیت میں اتنا کامل ہے، جس طرح رب کی توحید میں کوئی شریک نہیں نہ ہو سکتا، اس طرح مسجد کی جگہ کی، وقف اللہ جگہ کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ اولین درجہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی جماعت جو حضور نے تیار کی انہیں کہا جاتا ہے صحابہ، ان کے بعد دوسری جماعت جنہیں صحابہ نے تیار کیا انہیں کہا جاتا ہے تابعین۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں سے ہیں، یعنی انہوں نے ان پاک ہستیوں کی صحبت پائی ہے، ان کی مجلس اختیار کی ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ اللہ کے رسول کی مجلس اختیار کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کے اس دور کے ائمہ اور علماء اور محدثین اور فقہاء تک پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو جگہ بطور مسجد اللہ کے لیے وقف کر دی جائے اس میں اللہ کے علاوہ کوئی شریک اس طرح نہیں ہو سکتا جس طرح اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ جس مملکت کے اندر وہ مسجد ہوگی اس مملکت کی حکومت بھی اس مسجد پر اختیار نہیں رکھتی، اس مملکت کی حکومت کی بھی وہی حیثیت ہے جو اس مسجد کے دائیں بائیں رہنے والے محلے داروں کی حیثیت ہے۔ جس طرح اس مسجد کو آباد رکھنا، اس مسجد کی خدمت کرنا محلے داروں کا فرض ہے، اسی طرح اس مملکت کی حکومت کا بھی فرض ہے۔ اور جس طرح کوئی محلے دار یا کوئی شخص مسجد میں حاکمیت قائم نہیں کر سکتا، اسی طرح حکومت کی بھی مسجد میں حاکمیت قائم نہیں ہوتی۔ اس پہ ایک بڑا فقہی مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس میں کسی خلیفہ کے گھر کا کوئی واقعہ تھا، وہ بیوی سے ناراض ہوا اور اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، دوسری صورت یہ ہے کہ تجھے طلاق دے دوں گا، اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، زندگی چاہیے یا مجھ سے طلاق چاہیے؟ اچھا چلو تو نے میری ایک عرصہ تک خدمت کی ہے، میرے نکاح میں رہی ہے، تھوڑی رعایت دے دیتا ہوں، آج رات سورج غروب ہونے سے پہلے اگر میرے صوبے اور میری مملکت کی حدود سے باہر نکل گئی تو نکاح بھی قائم رہے گا اور جان بھی بچ جائے گی، اور اگر میری مملکت میں رہی تو رات ہونے تک طلاق واقع ہو جائے گی، نکل جا میری مملکت سے، ٹھیک ہے، اگر نہیں نکلے گی میرے ملک سے، میری بادشاہت کی حدود سے، تو تجھے طلاق ہے، طلاق تو ہو جائے گی، اور دوسری سزا پھر میں تجھ پہ خود اپنے عتاب کو نازل کروں گا اور تجھے قتل کروا دوں گا۔ وہ خاتون جو تھی، اب ظاہر ہے کہ یہ وہ دور تو نہیں تھا کہ جس میں آپ جہاز میں بیٹھیں اور 2 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں سعودی عرب پہنچ جائے، یہ تو پیدل چلنے کا زمانہ تھا، اور زیادہ سے زیادہ اونٹ پہ اور زیادہ سے زیادہ گھوڑا ہے آپ کے پاس۔ تو وہ خاتون پریشان ہو گئی، کہا جان بھی جائے گی اور نکاح بھی جائے گا، اگر اس شرط پہ میں پورا اتر جاتی ہوں کہ اس کی مملکت کی حدود سے نکل جاؤں گی تو اس کے نکاح میں تو رہوں گی نا، اور نکاح میں رہوں گی تو جو شریعت نے میرے لیے حقوق رکھے ہیں وہ مجھے ملتے رہیں گے، بندہ نہ ہاتھ آئے نہ ملے نہ مجھے اپنے پاس رکھے بطور بیوی، لیکن مجھے وسائل میں تو حصہ مل جائے گا، ورثے میں تو حصہ مل جائے گا نا۔ اب وہ بہت سارے اس زمانے کے فقہاء اور علماء کی خدمت میں گئی، کہا دیکھو اس بے وقوف آدمی نے، اس جاہل آدمی نے شرط ایسی رکھ دی ہے، بچہ ہے نا سر پھرا ہے، اس نے شرط ایسی رکھ دی ہے کہ میری حدود سے باہر نکل جائے مملکت کی، نہیں تو میں نکاح سے شام تک فارغ، اور اگر نہ نکلی تو قتل بھی کروا دوں گا۔ تو چلتے چلتے وہ سارے علماء کہا یار ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی اس مسئلے کا حل کیا نکالا جائے، تیرا جانا بھی ممکن نہیں
کہ کتنا سفر تو کر لے گی اونٹ پہ اور گھوڑے پہ، اگر یہاں رہی تو یہ ظالم آدمی ہے، قتل بھی کروا دے گا اور طلاق بھی دے دے گا۔ وہ علماء جو تھے وہ چلتے چلتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، چہرے مرجھائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توقف فرمایا، مسئلے کو سنا، تھوڑا غور کیا، کہا بی بی تیرا مسئلہ حل ہو گیا، یہ چار دیواری اللہ کا گھر ہے، تو یہاں رہ۔ اس نے شرط عائد کی تھی کہ اگر رات ہونے تک تو میری مملکت کی حدود سے نکل گئی تو نکاح قائم رہے گا، اگر نہ نکلی تو تجھے طلاق واقع ہو جائے گی، ایک بات، اور دوسرا پھر میں تجھے قتل کروا دوں گا، اس لیے کہ میرے مملکت کی حدود میں ہوگی تو میں تجھے اپنے عذاب کا شکار کروں گا۔ تو امام اعظم فرمانے لگے، کہا مجھے قرآن اور حدیث بتاتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ تَعَالَى، مسجدیں سوائے اللہ رب العالمین کے اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہیں۔ مسجد میں شام ہونے دے، اس بکواسی کا جملہ بھی پورا ہو جائے گا کہ تو اس کی مملکت کی حدود سے نکل گئی۔ جب ظاہر ہے کہ تو مسجد کی چار دیواری کے اندر آ گئی تو اس کی مملکت کی حدود چار دیواری کے اندر نہیں ہے، مسجد میں، مسجدوں کا مالک اللہ ہے، یہ شرط بھی پوری ہو گئی۔ اور رات جب ہو گئی، کہا اب میں کچھ بزرگوں کو بھیجتا ہوں، اس کو نصیحت کرتا ہوں، اسے سمجھاتا ہوں، بدبختہ یہو جی حرکتیں نہیں کری دیاں، بیبیاں گھر دیاں عزت ہوندی ہیں، بات سمجھیں آپ۔ اب یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اب آپ کسی کے گھر میں جائیں اور جاتے ہی آپ ٹھا کر کے جوتا پھینکیں تو جس کے آپ مہمان بنے ہیں وہ آپ کو اچھا سمجھے گا؟ بولو نا یار، کہے گا یار یہ کیسا بدتمیز آدمی ہے، پانی پلاؤ اور اسے نکالو۔ ہمارے ایک استاد تھے، جب وہ کسی کو اٹھانا ہوتا تھا، انہوں نے کہتے بیٹا جاؤ آپ کو کام ہوگا، تو میزبان بھی آپ کو کہے گا بھئی آپ کو کام، آپ پانی پی لی، آپ جاؤ بس آپ کو کام ہوگا، یقیناً غور کرو آپ کو نہ کوئی مصروفیت ہوگی آپ کی۔ مہمان اگر عزت پانا چاہتا ہے تو اس کے گھر کے آداب کا خیال رکھے، اور مومن اگر عزت پانا چاہتا ہے تو اللہ کے گھر کے آداب کا خیال رکھے۔ اب مسجد میں آنا اور یوں جوتا ٹھک کر کے پھینکنا، آواز آتی ہے اور اوپر تک بعض اوقات آواز جاتی ہے، یہ آداب بارگاہ اقدس کے خلاف ہے۔ جب مسجد میں آئیں انتہائی ادب کے ساتھ جوتا رکھیں، کوئی قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کی عبادت میں خلل نہ آئے، اس کی تلاوت قرآن میں خلل نہ آئے، اور خود آپ بدتمیزوں کے زمرے میں نہ آ جائیں۔ اور بدتمیزی ایک بندوں کے ساتھ آئی، یہ بھی توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتی، اور ایک بدتمیزی اور بد اخلاقی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے۔ اسی طرح جب مسجد میں آئیں تو بعض اوقات لوگ جوتے ایسے رکھتے ہیں اور جرابیں اتار کے ایک وہاں پھینکی ایک وہاں پھینکی، پچھلی دیواروں کے ساتھ اکثر مسجدوں میں جرابیں پڑی ہوتی ہیں۔ اب جرابوں کے اندر سمیل ہوتی ہے، آپ 4-5 گھنٹے شوز کے اندر جراب رکھتے ہیں، پسینہ پیدا ہوتا ہے، سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ شاید اس نیت سے ایسے کھلار کے پھینک دیتے ہیں، آپ سے مراد جو لوگ کرتے ہیں، آپ نہیں، ایسے اتار کے پھینک دیتے ہیں کہ چلو اسے ہوا لگ جائے گی ذرا، تو بھائی آپ نے اپنا فائدہ تو کر لیا، مسجد میں آنے والوں کے لیے آپ نے سمیل پیدا کر دی۔ یقین جانو، ہم یہاں سجدہ کرتے ہیں، ہماری ناک زمین پہ لگتی ہے، آپ میں سے کوئی بندہ بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ وہ وہاں ناک رکھے جہاں کسی دوسرے کے جوتے کی مٹی لگی ہو۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ایک صاحب تھے تو میں نے ان کو کہا آپ مسجد نہیں آتے نماز کے لیے؟ کہا میں دکان پہ پڑھ لیتا ہوں۔ کہا وہ جی وہ مسجد میں نہ سمیل آتی ہے۔ تو واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے، اگر مجھے بھی اس طرح کی کیفیت پیش آئے نا، میں تو چونکہ مولوی یا نماز پڑھانی ہے، اور ویسے بھی مجھے مصلی صاف مل جاتا ہے، جھاڑ کے دے دیتے ہیں، لیکن اب سارے نمازیوں کا تو پروٹوکول مولوی والا نہیں ہے نا، تو لہٰذا ان کا خیال کس نے رکھنا ہے؟ وہ ہم سب نے رکھنا ہے۔ لہٰذا جب مسجد میں آئیں تو اپنی سوکسز اتار کے اپنے شوز کے اندر ہی رکھ دیں، جاتے ہوئے وہیں سے پہنے۔ رہی بات سکانے کی، تو آپ پہنے ہوئے بھی آدھا گھنٹہ دکان تے کٹ کے بہ جاؤ گے نا، پیر تے اتنے بھی سک جان گیا۔ کچھ اپنے حال بھی کریا کرو کہ سارا کچھ کسی اتنے بوجھ پا دینا، واپس آ جاؤ۔ یہ تربیتی باتیں اس لیے ہو گئیں کہ آپ کو ضرورت تھی ان باتوں کی۔ دیکھو اسی ممبر سے ہی آپ کی تربیت کی جانی، اور آپ کو خوش ہو کے ان باتوں کو سننا چاہیے۔ اچھا آپ عمل کریں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ دیکھیں، نیت کر لی آپ نے، اس نیت کا اجر ابھی سے آپ کی کاؤنٹنگ شروع ہو گئی ثواب کی، ماشاءاللہ تعالی۔ آج صاحب کے لیے راستہ بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
وصال رسول اللہ۔ جزاک اللہ، بیٹھیں جناب، جزاک اللہ خیر۔ عالم دین کو راستہ دینے والا اللہ کے ہاں بلند مرتبہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک دن جامعہ میں پڑھ رہا تھا تو حضرت استاد گرامی دورہ حدیث سے باہر نکلے، ایک بہت بڑے ہمارے استاد تھے، تو انہوں نے نا ایک طالب علم کو کہا، وہ ایک کملیا تیرا حافظہ کمزور رہندا ہے، اگے ہو کے استادہ نو جتی پوا، اللہ تیرا حافظہ ٹھیک کر دے گا۔ وہ واقعی ٹھیک ہو گیا، وہ واقعتاً ٹھیک ہو گیا۔ تو ادب بڑی نعمت ہے۔ اب میں بات کہاں پہ تھا، وہ بات ادھوری رہ گئی، درمیان سے ذہن سے نکل گئی۔ اب آپ مسجد میں آئے، آپ نے یہاں بات سنی کہ مسجد کے آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے، مسجد میں کھڑک نہیں کرنا، مسجد میں جوتا پھینکنا نہیں ہے، اپنی جرابیں اتار کے ایسے نہیں پھینکنی، یعنی اب آپ نے یہ چیزیں سنی اور آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ان کا ایک تصور قائم ہو گیا، گویا آپ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا کہ یار آج تک جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مسجد کے ادب کا خیال نہیں رکھا گیا، اب میں آئندہ جب بھی آؤں گا نا تو میں ان کا خیال رکھوں گا۔ اب دوبارہ کبھی وہ موقع بنا ہی نہیں، آپ سادی چپل پہن کے آئے، وہاں باہر ہی اتاری، نماز پڑھ کے باہر چلے گئے، آئے وہاں باہر ہی اتاری، نماز پڑھ کے باہر چلے گئے، ہفتے 10 دن مہینے بعد کبھی اچھی جوتی آپ پہن کے آ گئے اور ضرورت پیش آ گئی سنبھالنے کی۔ عمل کب کیا آپ نے؟ مہینے بعد۔ نیت کی آج کے خطبہ جمعہ میں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملہ، دنیا کا نظام اور طرح چلتا ہے، احکم الحاکمین کا نظام اور طرح چلتا ہے۔ کہا دنیا میں مزدور مزدوری کرتا ہے، جب کر کے فارغ ہو جاتا ہے نا شام کو، پھر اسے اجرت دی جاتی ہے۔ اللہ کا نظام قدرت، نظام دین، نظام اسلام، نظام روحانیت الگ ہے۔ اس میں جب مومن ارادہ کر لیتا ہے، نیت کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں میٹر چلنے لگ جاتا ہے نیکیوں کا۔